ہم پڑھ رہے ہیں پیئر آف ورڈز. اب باری ہے پیئر نمبر 71 کی. اس کا پہلا لفظ ہے PLAIN پلین. اس سے مراد ہے فلیٹ اسٹریچ آف لینڈ یعنی ہموار سطح، اور اس کا دوسرا مطلب ہے آرڈنری یعنی عام سا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The speed of a river decreases in the plains as compared to the hilly areas. یعنی دریا کی بہنے کی رفتار جو ہے وہ ہموار علاقوں میں آہستہ ہو جاتی ہے بنسبت پہاڑی علاقوں کے. تو ہموار سے مراد ہے سیدھی زمین. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے PLANE پلین. یعنی یہ دونوں الفاظ ہم آواز ہیں لیکن ان کے سپیلنگ اور مطلب مختلف ہیں. PLANE پلین سے مراد ہے ٹول یوز ٹو اسموتھ ووڈ، یعنی وہ اوزار جس کی مدد سے لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے a characteristic of a flat surface یعنی جو سیدھی ہموار سطح ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، اسے بھی پلین کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ لفظ پلین کا جو استعمال ہے وہ ایروپلین کی شارٹ فارم کے طور پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی used as a short form of aeroplane. اسی معنی میں جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. The plane landed safely despite a flat tire. یعنی ٹائر پنکچر ہونے کے باوجود جہاز خیریت کے ساتھ زمین پر اتر گیا. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے PORE پور. اس کا ایک مطلب ہے ٹو اسٹڈی اور ایگزامن سم تھنگ یعنی کسی چیز کا معائنہ کرنا، جبکہ اس کا دوسرا مطلب ہے اوپننگ ان دا اسکن یعنی کہ جلد میں زخم آ جانا. تو پہلے دیکھتے ہیں اس کے جو پہلے معنی تھے اس سے متعلق جملہ، یعنی کسی چیز کا بغور مطالعہ کرنا یا معائنہ کرنا. جملہ ہے اسٹوڈنٹس یوزلی پور اوور دیئر بکس اے نائٹ بفور دی ایگزام. یعنی امتحان سے ایک رات پہلے اسٹوڈنٹس کتابوں کا خوب بغور مطالعہ کرتے ہیں یا پھر ان کا خوب معائنہ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے دوسرے معنی سے متعلق جملہ، یعنی جسے مراد ہے زخم. جملہ اس طرح سے ہے The pores in our skin help to perspire. معاف کیجیے گا، یہاں اوپننگ ان دا اسکن سے مراد ہے ہماری جلد کے اندر جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں انہیں پور کہا جاتا ہے. تو اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے The pores in our skin help to perspire، یعنی جلد کے اندر موجود جو پورز یا سوراخ ہوتے ہیں ان کے ذریعے پسینہ خارج ہوتا ہے. پرسپائر سے مراد ہے پسینہ آنا. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے POUR پور یعنی انڈیلنا. جیسے کہ یہاں لکھا ہے ٹو فلو فریلی یعنی آسانی کے ساتھ بہنا، یا پھر اس کا دوسرا مطلب ہے دی ایکشن آف ایمپٹنگ فلوئڈ، جیسا کہ چائے کو کپ میں انڈیلا جاتا ہے تو اسے پور کہا جاتا ہے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں The host poured out tea for the guests، یعنی میزبان نے مہمانوں کے لیے چائے ڈالی، جس سے مراد ہے کہ اس نے چائے کو کپوں میں انڈیلا. اب دیکھتے ہیں اگلا ورڈ پیر. اس کا پہلا لفظ ہے precede، جس سے مراد ہے ٹو کم بفور یعنی کسی دوسری چیز سے پہلے آنا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں The event was preceded by a recitation from the holy book، یعنی تقریب سے پہلے مقدس کتاب میں سے کچھ پڑھا گیا، جیسا کہ کسی بھی تقریب کو شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے proceed، جس سے مراد ہے ٹو گو فارورڈ یعنی آگے بڑھنا. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں After a little rest the hikers proceeded to climb the mountain، یعنی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کو پہما پہاڑ کو سر کرنے کے لیے آگے بڑھے. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے precedence. اس سے مراد ہے giving something first place، یعنی کسی چیز کو پہلے نمبر پر رکھنا. on top rank یعنی سب سے اوپر رکھنا، یا پھر coming before others جو کہ دوسروں سے پہلے آئے. جملے میں استعمال دیکھتے ہیں He was given precedence over other candidates on the basis of his ability and experience، یعنی اسے اپنی قابلیت اور تجربے کی بنا پر باقی امیدواروں پر ترجیح دی گئی. لہٰذا کسی چیز کو جب اہمیت دی جاتی ہے یا پہلے نمبر پر رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے ترجیح دینا کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے لیے انگلش میں پریسیڈنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے پریسیڈنٹ.
اس سے مراد ہے an example occurring in the past that provides evidence for an argument. اور یہاں مثال دی گئی ہے لیگل پریسیڈنٹ کی، یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ جو کہ ماضی میں ہوا ہو اور اسے کسی بحث مباحثے کے دوران مثال کے طور پر اس کا یعنی حوالہ دیا جائے، یعنی اسے ایک ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. جیسے کہ لیگل پریسیڈنٹ سے مراد ہے قانونی جواز، یعنی جس کی مدد سے پھر اپنے دلائل کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. Lawyers often use the verdicts on past cases as a precedent to support their arguments. یعنی وکیل اکثر پرانے کیسوں کے فیصلوں کو اپنی بحث میں قانونی جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں، یعنی ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اگلا پیر. اس کا پہلا لفظ ہے presence. اس سے مراد ہے an essence اور actuality، یعنی حقیقت میں کسی چیز کا موجود ہونا. جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں. his presence at the occasion enhanced the charm of the event. یعنی اس تقریب میں اس کی موجودگی نے اس تقریب کو مزید دلکش بنا دیا. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کی موجودگی کی وجہ سے محفل میں رونق آ گئی. اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ، یہ ہے present. اسے دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک ہے present، اس سے مراد ہوتی ہے to show, demonstrate اور to bring forth formally، یعنی رسمی طور پر کسی چیز کو پیش کرنا، اسے کہتے ہیں present. جبکہ اگر انہی سپیلنگ کے ساتھ اس لفظ کو present پڑھا جائے تو اس سے مراد ہوگا gift، یعنی تحفہ. تو پہلے دیکھتے ہیں لفظ present کا استعمال. جملہ ہے The company presented new cell phones to all the employers who were regular throughout the year. معاف کیجیے گا. The company presented new cell phones to all the employees who were regular throughout the year. یعنی کمپنی نے ان تمام ملازمین کو سیل فونز دیے جو کہ سارا سال پابندی سے آتے رہے. اب دیکھتے ہیں پریزنٹ کا استعمال جملے میں، یعنی یہ تحفے کے معنی میں استعمال کیا جائے گا. جملہ ہے چلڈرن گیٹ اے لاٹ آف presents آن their birthdays. یعنی بچوں کو اپنی سالگرہ کے موقع پر بہت سے تحفے ملتے ہیں. تو یہ تھے چند اور پیئر آف ورڈز. انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.